جوائے لینڈ ایک غیر فطری فزیکل ریلیشن پر بننے والی پاکستانی فلم ہے جس نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کافی شہرت کما لی تھی اور اسے آسکر ایوارڈ میں بھی نامزد کیا گیا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کے بڑے طبقے نے اسے ریجیکٹ کر دی اور یہ پاکستان میں بین کر دی گئی۔ دوستو، پاکستان محض ایک ملک نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ تاریخ میں اسلامی نظریے کی بنیاد پر 2 ریاستیں بنی، مدینہ اور پاکستان، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ لغت میں دیکھیں تو مدینہ شہر یا رہنے کی جگہ اور طیبہ پاک یعنی پاک رہنے کی جگہ۔ اس طرح پاکستان میں بھی، جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس میں پاک اور استان یا استحان رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ علم اعداد کی طرف دیکھیں، لفظ محمد 92 13 اگست 1947 کو ہندوستان کا کوڈ 0091 تھا اور افغانستان کا 0093۔ پاکستان جب بنا تو اس کو کوڈ 92 دیا گیا، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ انتہائی مبارک رات 27 رمضان لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ نے یہ پاک سرزمین بنائی، بلکہ یہ وہ وطن ہے جسے مدینہ ثانی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ مگر لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والے اس ملک میں پچھلے چند سالوں سے کبھی میرا جسم میری مرضی جیسی گھٹیا تحریک چلائی جاتی ہے تو کبھی حقوق النسواں کے نام پر فحاشی کو عام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، چڑیل نام کی انتہائی گھٹیا ویب سیریز بنائی گئی جس کے لکھاری نے حد درجہ اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی فحاش ڈائلاگ لکھے، مگر اس پاک وطن کے لوگوں نے فوراً نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ بین کروایا، جس کی وجہ سے پروڈکشن کو کافی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر کچھ NGOs جو بیرونی فنڈنگ پر مشتمل تھیں نے اپنے قدم نہ روکے اور مسلسل اسلام اور اس کی تعلیمات پر آوازیں کسیں۔ عورت مارچ کی آڑ میں اسلام دشمنی کھل کر سامنے آئی اور اس پاک وطن کے کور ویلیو کو ہٹ کیا گیا، مگر افسوس نہ کسی حکومت نے اور نہ ہی کسی عدالت نے نوٹس لی۔ اور حالیہ بننے والی فلم جوائے لینڈ نے تو اس مسلم ملک کی بے توقیری میں کوئی کسر ہی نہ چھوڑی اور غیر فطری فزیکل ریلیشن کو پروموٹ کیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ مطلب یہ وہ سرزمین ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قربت تھی، مگر آج پاکستان میں فورن فنڈنگ NGOs اور لبرلز بے لگام گھوڑے کی طرح جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں۔ دوستو، جوائے لینڈ فلم پاکستانی فلم ہے، وہ فلم جو ریلیز سے پہلے ہی اپنی کنٹروورشل سٹوری کنٹینٹ کی وجہ سے بہت شہرت سمیٹ چکی اور جسے نہ صرف ویسٹرن ورلڈ میں پسند کیا جا رہا ہے بلکہ آسکر ایوارڈ میں بھی نامزد کیا گیا ہے، مگر پاکستان کے بہت بڑے طبقے نے نہ صرف ریجیکٹ کر دیا بلکہ اس کے خلاف اپیل دائر کر کے بالآخر بین کروا دیا۔ دوستو، کسی بھی فلم اور ویب سیریز کو بنانے میں مہینوں کی محنت اور بہت سارا پیسہ لگا ہوتا ہے، جو اگر بین ہو جائے تو پروڈیوسر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ پاکستانی لوگ اپنی مذہبی اقدار سے جڑے ہوئے ہیں اور مذہبی طور پر ایک بڑا طبقہ کافی جذباتی ہے اور انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، پھر بھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں کی؟ دوستو، اگر آپ اس فلم کے انویسٹرز کو دیکھیں تو زیادہ تر امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی چھوٹی سی فلم پر اپنا اتنا پیسہ لگائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پیسہ فلم انڈسٹری سے پروفٹ کمانے کے لیے لگایا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایجنڈا مووی ہے تاکہ پاکستانی معاشرتی اقدار میں LGBT کو انجیکٹ کیا جا سکے اور اس طرح کی فلموں کے ذریعے اس بے حیائی کو سوشل ایکسیپٹنس دلائی جا سکے۔ دوستو، جوائے لینڈ فلم ایک لو سٹوری پر مبنی ہے۔ یہ روایتی اور فطری اٹریکشن سے مبرہ ہے اور یہ محبت پروان چڑھتی ہے مرد اور خواجہ سرا کے درمیان۔ اس فلم کا ہیرو حیدر ہے، جبکہ دوسرا اس کا خواجہ سرا دوست اور کلیگ ہے۔
یہ پاکستان میں رہنے والے روایتی گھر کی کہانی ہے جس کے سربراہ رانا امان اللہ نہایت سخت گیر انسان ہے۔ اس کے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور یہ چاہتا ہے اس کے بیٹے پوتا دیں، جبکہ چھوٹا بیٹا حیدر ایک تھیٹر میں کام کرتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات بیبا نامی خواجہ سرا سے ہوتی ہے اور یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہانی ان دونوں کی محبت اور رومانس کے درمیان گھومتی ہے۔ حیدر خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو کر بیوی سے دوری اختیار کرتا ہے اور بے اتنائی برتنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات اس کے بڑے بھائی سے استوار ہو جاتے ہیں۔ اس ناجائز تعلق کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اس فلم میں مرد اور خواجہ سرا کے انتہائی آبنوکشیس ریلیشن کو غیر معیوب دکھایا گیا، اور اس فلم کے توسط سے کوشش کی گئی ہے کہ LGBT کانسیپٹ کو معاشرے میں انجیکٹ کیا جا سکے۔ دوستو، LGBT سے مراد ہے لیسبین، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر۔ دوسری طرف ایک ایسا بھی طبقہ ہے جن کی نظر میں اس فلم کو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر لینا چاہیے اور متنازع نہیں بنانا چاہیے، مگر وہ لا علم طبقہ یہ نہیں جانتا کسی بھی قوم کو پستی کی طرف دھکیلنا ہو تو اس کی سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کو ختم کیا جاتا ہے، اور پاکستان ابھی بھی طبقاتی نظریاتی اختلافات کے باوجود اپنے سماجی اور مذہبی اقدار سے جڑا ہوا ہے، اور اس پاک سرزمین میں آج بھی لوگ مذہبی اقدار کے معاملے میں کافی جذباتی اور غیور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فحش موضوع پر بننے والی ویب سیریز چڑیل کے بین ہونے کے بعد اب اس LGBT کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے والی فلم کے خلاف بھی پرزور آواز اٹھائی گئی اور قطعی طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ساتھیوں، جوائلینڈ جیسی فلم جنسی بیریئر کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ معاشرے کے کم عقل اور ناسمجھ لوگوں کے ذہنوں اور کم عمر نئی نسل کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ اگر آپ فطری ریلیشن سے سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر پا رہے تو غیر فطری یعنی ہم جنس پرستی یا بائی سیکشولیٹی کے ذریعے جسمانی سکون حاصل کر لیں۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یا شادی کے بعد بھی کسی اور سے جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرح کی برائی میں ملوث قوم یعنی قوم لوط کا ذکر کر کے اور ان پر عذاب الہی کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ عمل اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ قوم لوط کو بھی مرد کا مرد سے محبت کے باعث عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج نام کے مسلم لبرلز بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ دوستوں، پاکستان اتفاقیہ طور پر ہمیں نہیں ملا، بلکہ یہ خاص مقصد کے تحت وجود میں آیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بننے والے اس ملک کا میدان غزوہ ہند کے لیے سجنے والا ہے، اور غیر ملکی لبرلز اس ملک کی جڑیں یعنی مذہب سے محبت اور معاشی اقدار کو کھوکھلا کرنے کی درپا ہے، مگر وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، پھر چاہے وہ عورت مارچ ہو، می ٹو کانسیپٹ ہو، یا ایسی بیہودہ فلمیں LGBT کو پروموٹ کرنے والی ویب سیریز ہوں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہماری نئی نسل کو اس LGBT گمراہ کن ایجنڈے سے بچائے۔ آمین۔